فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 9 کا آغاز صفحہ نمبر 148 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نمبر 4، شیخین کی اپنے خلاف گواہی۔ صحیح بخاری میں کہ جب حضرت عمر خنجر قاتل سے زخمی ہوئے وہ درد کی شدت سے رو رہے تھے۔ ابن عباس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، جو ہوا سو ہوا۔ خوشی تو یہ کہ آپ نے ایک مدت تک صحبت رسول سے فیض حاصل کیا، اور جب آپ ان سے جدا ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت ابو بکر کی رفاقت میں وقت گزارا اور ان کے ساتھ بھی خیر و خوبی سے بسر کی، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، اور پھر آپ اصحاب رسول کے ہم نشیں ہوئے تو ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزارا، اور اب اگر آپ ان سے جدا ہو رہے ہیں تو بے شک اس حال میں جدا ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تم نے صحبت اور رضائیت رسول کے بارے میں جو کچھ کہا یہ مجھ پر خدا کے احسانات میں سے تھا، اور جو کچھ تم نے ابو بکر کی رفاقت اور رضائیت سے متعلق کہا وہ بھی مجھ پر خدا کے احسانات میں سے تھا۔ رہی میری سراسمگی اور پریشانی تو یہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے، خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے ہی اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441، حدیث رقم 888، مکتبہ رحمانیہ لاہور۔ تاریخ میں ان سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ اے کاش میں ایک بھیڑ ہوتا اور میرے گھر والے مجھے کھلا پلا کر فربا کرتے، تاکہ فربا ہو جانے کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی میزبانی کے لیے مجھے ذبح کر دیتے اور میرے گوشت کے ایک حصے کو بھون کر اور ایک حصے کو خشک کر کر کھاتے اور میں فضلہ کی طرح خارج ہو جاتا، مگر اے کاش میں بشر نہ ہوتا۔ ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اور ایسی بات حضرت ابو بکر کے لیے بھی ملتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو کسی پرندے کو درخت پر چہچہاتا دیکھتے تو کہتے، خوشا اے پرندے تیرے حال پر کہ تو میوے کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، تیرا نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ عذاب و عقاب۔ اے کاش میں بھی راہ کنارے اگا ہوا ایک درخت ہوتا اور کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا، مجھے کھاتا اور مینگنی کی صورت میں اپنے پیٹ سے خارج کر دیتا، مگر اے کاش میں بشر نہ ہوتا۔ ایک اور موقع پر کہا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اے کاش میں اینٹ میں گوندا جانے والا بھوسا ہوتا۔ تاریخ طبری صفحہ نمبر 41، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، کنز الاعمال صفحہ نمبر 361۔ اور یہ سب ان اقوال کا کچھ حصہ ہے جسے میں نے بطور نمونہ یہاں تحریر کیا ہے، اور قرآن مومن بندوں کو اس طرح خوشخبری دیتا ہے، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ان کے دل میں کوئی حزن ہوگا، یعنی وہ جو ایمان لائے پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 تا 64۔ اور فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہو کر انہیں بشارت دیتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوش ہو جاؤ۔ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور بے شک آخرت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اور وہاں جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ بخشش کرنے والے اور مہربان خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 تا 32۔
پھر حضرت ابو بکر اور عمر کیوں آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش وہ بشر نہ ہوتے، وہی بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوقات پر برتری بخشی ہے۔ اور اگر ایک معمولی مومن جو دنیا میں ثابت قدم رہا ہے ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جنت میں اس کے مقام کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ کہ وہ عذاب الہی سے نہ ڈرے اور جو کچھ دنیا میں باقی رہ گیا اس سے غمگین نہ ہو، اور آخرت میں پہنچنے سے پہلے اسے دنیا میں بشارت دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ جلیل القدر اصحاب جو ہمارے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلائق ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش وہ فضلہ یا مینگنی یا درخت یا گھاس ہوتے، اور اگر واقعی فرشتوں نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی تو وہ ہرگز ایسی تمنا نہ کرتے کہ اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے ہی اس کو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی اگر ان کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور وہ سب کو فدیہ کر دیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں، مگر جب عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، اور بے شک ان لوگوں کے حق میں انصاف سے فیصلہ ہوگا اور ان پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 54۔ اور یہ کہ اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر مزید لائیں اور سب کچھ عذاب آخرت سے گلو خلاصی کے لیے فدیہ دیں تو بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ خدا کی طرف سے ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کا ہرگز انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 47-48۔ میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں کہ یہ آیات ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے عظیم اصحاب پر منطبق نہ ہوں، مگر جب ان آیات کو پڑھتا ہوں تو تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روش اور ان کے روابط پر سوچ بچار کروں، اور جب حادثات و واقعات اپنی نظروں کے سامنے لاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ رسول اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو غصہ دلاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ انہیں اپنے حجرے سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مصیبت کا تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچائی اور ان کا حق غضب کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب قرابت رسول اللہ۔ اور جناب فاطمہ نے حضرت ابو بکر و عمر سے فرمایا، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے اور اس کا غصہ میرا غصہ ہے؟ پس جو کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اس پر جناب فاطمہ نے کہا، میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ ٹھہراتی ہوں کہ تم نے مجھے غضبناک کیا ہے اور تم نے ہرگز مجھے راضی نہیں رکھا، اور جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گی تو ضرور تمہاری شکایت کروں گی۔ ابن قتیبہ الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ واقعی سے روایت کو پڑھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے، خیر اسے چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ کیا ابن قتیبہ بھی، جنہوں نے تفسیر، حدیث، لغت، نحو اور تاریخ میں گراں قدر تالیفات چھوڑی ہیں اور اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، اپنی آخری عمر میں شیعہ ہو گئے تھے؟ کیونکہ جب میں نے ایک صاحب کو ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسیہ کا حوالہ دیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ تو شیعہ تھے، اور جب ہمارے علماء کسی معاملے میں لاجواب ہو جاتے ہیں تو ان کا آخری جملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف شیعہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو کہنا چاہیے کہ طبری بھی شیعہ تھے اور نسائی بھی، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے فضائل میں ایک کتاب لکھی ہے، شیعہ تھے، خصائص امیر المومنین۔ اور ابن قتیبہ بھی شیعہ تھے، حتیٰ کہ طہا حسین بھی جو معاصرین میں سے ہیں، کتاب فتنۃ الکبریٰ میں غدیر کا ذکر کر کے اور دیگر حقائق تحریر کر کے شیعہ ہو گئے۔ حقیقت یہ کہ ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہوا ہے، اور جب ہمارے علماء شیعہ کا نام لیتے ہیں تو انہیں نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ ہمارے علماء سارا علمی زور اصحاب کی عدالت کے دفاع میں صرف کرتے ہیں اور اس سلسلے میں خامس فرسائی بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جو شخص امام علی علیہ السلام کے فضائل کا کوئی گوشہ بیان کرتا ہے یا اصحاب کبار کی غلطیوں کا ذکر کرتا ہے، اس پر شیعت کا الزام
دھر دیتے ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان لوگوں میں سے کسی کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ دیں یا امام علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام زبان پر لائیں تو وہ فوراً کہہ دیں گے تم شیعہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن بحث کے دوران میں نے اپنے ایک عالم سے کہا بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا وہ ائمہ حدیث میں سے ہیں اور ان کی کتاب ہمارے نزدیک قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور ہمارے سب علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ میں نے کہا وہ تو شیعہ تھے۔ انہوں نے مضحکہ خیز ہنس کر کہا ایسی تہمت ان سے دور ہی رہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی امام علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہے وہ شیعہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میں نے انہیں اور دیگر حاضرین کو صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ متعدد مقامات پر امام علی علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، حتیٰ کہ جناب فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کا نام لے کر بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ۔ وہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ میں پھر ابن قتیبہ کی روایت کی طرف لوٹتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب فاطمہ نے حضرت ابو بکر و عمر پر غصے کا اظہار کیا، پس اگر میں ان پر اعتراض کروں تو اس کا مطلب یہ کہ میں صحیح بخاری پر جو میرے نزدیک قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اعتراض کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے تئیں اس کتاب کی صحت اور اس کی قبولیت کو لازم قرار دیا، اور یہ کہ شیعہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کتاب سے استدلال کریں اور ہم بھی ان استدلالات کو قبول کرنے کے پابند ہیں، اور اس بات کو سارے ارباب عقل قبول کریں گے کیونکہ یہ بات منصفانہ ہے۔ اور اب ہم صحیح بخاری کھولتے ہیں۔ کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے اور اس نے مجھے ناراض کیا۔ کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اپنا نمائندہ حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا جس نے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے اس میراث میں سے جناب فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا جناب فاطمہ ابو بکر پر غصہ ہوئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔ بہر صورت دونوں صاحبان کی روایت سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، البتہ بخاری نے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا اور ابن قتیبہ نے ایک حد تک تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ کے غضب سے غضبناک اور ان کی رضا سے راضی ہوتے ہیں، اور یہ کہ جناب فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ابو بکر و عمر سے ناراض تھیں۔ پس اگر بخاری کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئیں کہ حضرت ابو بکر سے ناراض تھیں اور انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، تو ان کی اور ابن قتیبہ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بخاری نے کتاب الاستئذان باب من ناجی بین یدی الناس میں لکھا ہے جناب فاطمہ دنیا کی عورتوں کی سردار اور تنہا وہ خاتون ہے جن سے خدا نے رجس اور پلیدی کو دور رکھا ہے اور ان کو پاک اور طاہر قرار دیا ہے، تو پھر بے شک ان کا غضب ناحق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے غضب سے خدا اور اس کا رسول بھی غضبناک ہوتے ہیں، اور اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا اے فاطمہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی ناخوشی سے اور تمہاری ناخوشی سے۔ پھر حضرت ابو بکر اتنا روئے کہ معلوم ہوتا تھا جان ہی دے دیں گے، مگر جناب فاطمہ کہتی رہیں خدا کی قسم میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کرتی رہوں گی۔ بس حضرت ابو بکر روتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے اے لوگوں مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں، تم میری بیعت توڑ دو۔ کتاب کا حوالہ ابن قتیبہ دینوری الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ ویسے تو ہمارے بہت سے مورخین اور علماء اقرار کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے اپنی وراثت اور قرابت داروں کے حصے کا حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا اور انہوں نے جناب فاطمہ کے دعوے کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ ان سے ناراض دنیا سے گئیں۔ اس صورتحال کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات ان اہم واقعات سے بے توجہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کی عزت بچانے کی خاطر اس باب میں لب کشائی نہیں کرتے، بلکہ جہاں کہیں بھی ان کی بزرگواری پر حرف آتا ہے یہ لوگ یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر نہایت حیرت انگیز بات پڑھی جو ہمارے ایک عالم نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد لکھی ہے۔ کہتے ہیں حاشا و کلّہ جناب فاطمہ ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس پر ان کا حق نہ ہو، اور حاشا اللہ حضرت ابو بکر ان کا حق نہ دیں، مبنی بر قیاس اس استدلال باطل کو پیش کر کے وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ انہوں نے چٹکی بجاتے ہی مسئلے کو حل کر دیا اور اہل تحقیق کو مطمئن کر دیا۔
یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ معاذ اللہ قرآن غلط بات کہے اور معاذ اللہ بنی اسرائیل بچڑا پوجے۔ ہم ان علماء کے دام میں گرفتار ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں جس کو وہ سمجھتے نہیں، اور ایسی بات پر ایمان رکھتے ہیں جس کی تنقیض پر بھی ان کا ایمان ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یا تو خاکم بدہم جناب فاطمہ نے جھوٹ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ سے پاک ہیں، یا یہ کہ حضرت ابوبکر نے ان پر ظلم کیا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ عقلی اور نقلی دلائل کی روح سے محال ہے کہ سیدۃ النساء العالمین جھوٹ بولیں، کیونکہ ان کے پدر بزرگوار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ایسی روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور بدہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھوٹے کو ایسی سند نہیں دے سکتے۔ پس حدیث فی نفسہ ہی جناب فاطمہ کی عصمت پر اور جھوٹ سے ان کی دوری پر دلالت کرتی ہے، جس طرح کہ آیت تطہیر بھی ان کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے، جو ان کے شوہر اور ان کے دونوں فرزندوں کے بارے میں ام المومنین عائشہ کی گواہی کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس صاحبان عقل کے نزدیک اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اس امر کا اعتراف کریں کہ جناب فاطمہ پر ظلم ہوا۔ جناب فاطمہ کو جھوٹا کہنے کی جرت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یہ دھمکی دے سکتے ہیں کہ اگر بیعت سے انکار کرنے والے فاطمہ کے گھر سے باہر نہ آئے تو وہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کتاب کا حوالہ الامامہ و سیاسیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ نے ابو بکر اور عمر کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جس وقت کہ وہ دونوں ان سے ملنے ان کے گھر گئے، اور جب حضرت علی نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی تو جناب فاطمہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور ان کو دیکھنے تک کی روادار نہ ہوئیں، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے تاکہ ان میں سے کوئی ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر۔ اور اس طرح بنت رسول کی قبر آج بھی لوگوں کے لیے ایک سربستہ راز ہے۔ میں اپنے علماء سے پھر پوچھتا ہوں کہ وہ ان حقائق سے کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں، کیوں کوئی بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے اور اصحاب رسول کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں گویا وہ سب کے سب فرشتے تھے اور گناہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں حضرت عثمان ذو النورین کس طرح قتل کیے گئے تو وہ آپ کو جواب دیں گے مصری جو کافر تھے آئے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور سارا معاملہ ان دو جملوں میں سمیٹ لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو تاریخ کے مطالعے کی فرصت ملے اگر آپ کو تاریخ کے مطالعے کی فرصت ملی ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ قاتلین عثمان درجہ اول میں خود اصحاب رہے اور ان میں آگے ام المومنین عائشہ تھیں جو لوگوں کو ان کے قتل پر اکساتی تھیں اور ان کے خون کو مباح بتاتے ہوئے کہتی تھیں اس بڈھے کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206، لسان العرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193، تاج العروض جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طلحہ، زبیر اور محمد بن ابی بکر جیسے مشہور اصحاب نے ان کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ ان پر پانی بھی بند کر دیا تاکہ انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کریں۔ تاریخ بتاتی ہے اصحاب نے حضرت عثمان کی میت مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دی اور ان کو بے غسل و کفن حیش کوکب میں دفن کیا گیا۔ حیش کوکب مدینہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار تھی جو بقیع سے باہر تھی۔ ابن اسیر تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ سبحان اللہ، لوگ کس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور ان کے قاتل کافر تھے۔ یہ داستان بھی جناب فاطمہ اور حضرت ابوبکر کی داستان کی طرح ہے۔ پس اگر حضرت عثمان مظلوم ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جن اصحاب نے ان کو قتل کیا یا ان کے قتل میں شرکت کی یا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں اور حکم لگائیں کہ وہ مجرم تھے کیونکہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو قتل کیا، ان کے جنازے پر سنگ باری کی اور زندہ اور مردہ حالت میں ان کی توہین کی، یا یہ کہ ان اصحاب نے قتل عثمان کو جائز جانا کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے تھے جو خلاف اسلام تھے جیسا کہ تاریخ میں بھی آیا ہے، اور تیسرا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، یا یہ کہ تاریخ کی تکذیب کریں اور اپنے دل کے بہلانے کو کہیں کہ مصری جو کافر تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔
خلاصہ یہ کہ دونوں صورتوں میں الصحابہ کلہم عدول کا کلیہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو لازم آتا ہے کہ حضرت عثمان عادل نہ ہوں، یا یہ کہ قاتلین عثمان جو سب کے سب اصحاب تھے عدالت سے دور ہوں۔ اس طرح ہمارا دعویٰ باطل اور شیعوں کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ عادل تھا اور دوسرا عادل نہیں تھا۔ اسی طرح ہم جنگ جمل کے حوالے سے جس کے شعلے ام المومنین عائشہ نے بھڑکائے اور انہوں نے خود اس کی قیادت کی، یہ پوچھتے ہیں کہ ام المومنین گھر سے باہر کیوں نکلی جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب کے خلاف جو ہر مومن اور مومنہ کے ولی تھے جنگ کریں، تو ہمارے علماء حسب عادت بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں کہ وہ امام علی سے محبت نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ انہوں نے واقع افق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں۔ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں چونکہ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ بشرط کہ یہ واقعہ صحیح ہو۔ علامہ سید ہاشم معروف حسنی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں حدیث افق کے عنوان سے اس واقعے پر تحقیقی بحث کے بعد اسے من گھڑت واقعہ قرار دیا ہے۔ ترجمان کہ آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، کیا حضرت عائشہ کے اس اقدام کے لیے جو آواز مہیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں اور جو پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لازم کیا تھا اس سے بے نیاز ہو جائیں، اور اونٹ جس پر سوار ہونے سے رسول اللہ نے ان کو منع کیا تھا اور انتباہ کیا تھا کہ حواب کے کتے ان پر بھونکیں گے، اس پر سوار ہوں اور مدینے سے مکہ اور وہاں سے بصرہ تک کی طویل مسافت طے کریں تاکہ بے گناہوں کے قتل کی اجازت دیں اور امیر المومنین اور ان کی بیعت کرنے والوں کے خلاف محاذ جنگ کھولیں اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا سبب بنے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے۔ طبری، ابن اسیر، مدائنی اور دیگر مورخین جنہوں نے سن 36 ہجری کے واقعات لکھے ہیں، کیا یہ تمام جانکا واقعات محض اس لیے ہوئے کہ وہ امام علی کو دوست نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں، ہر چند کے رسول اللہ نے طلاق بھی نہیں دی تھی؟ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ تمام تر دشمنی کیوں اور کس لیے تھی؟ مورخین نے امام علی سے ان کی دشمنی کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں جن کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے وہ مکے سے لوٹ رہی تھی کہ راستے میں انہیں خبر ملی کہ حضرت عثمان قتل کر دی گئے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا اے کاش علی کو خلافت ملنے سے پہلے آسمان پھٹ پڑتا، اور پھر کہا مجھے واپس لے چلو۔ اس طرح انہوں نے آتے ہی حضرت علی کے خلاف فتنے کی آگ بھڑکا دی۔ مورخین کے بقول وہ نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی کا نام سنے۔ کیا ام المومنین عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ علی کی دوستی ایمان اور ان کی دشمنی نفاق ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ یہاں تک کہ بعض اصحاب کہا کرتے تھے ہم منافقین کو حضرت علی کی دشمنی سے پہچان لیا کرتے تھے۔ کیا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ اور انہوں نے بے شک یہ سب باتیں سنی تھیں، لیکن پھر بھی امام علی کو دوست نہیں رکھتی تھیں اور ان کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھیں، بلکہ جس وقت لوگوں نے ان کو امام علی کی شہادت کی خبر دی وہ سجدے شکر بجا لائیں۔ کتاب کا حوالہ طبری، ابن اسیر، طہا حسین اور تمام مورخین جنہوں نے سن 40 ہجری کے واقعات لکھے ہیں۔ میں ام المومنین عائشہ کی تاریخ سے بحث کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے اصحاب کے متعلق اسلام کے اصولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کے سلسلے میں دلائل پیش کروں۔ رہا ام المومنین کا فتنہ تو اس کے متعلق یہی کافی ہے جو دلیل قاطع ہے اور جس پر تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جس وقت حضرت عائشہ کا گزر چشمہ حواب سے ہوا وہاں کے کتے ان پر بھونکے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ یاد آئی کہ آپ نے انہیں اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہوں، لہٰذا وہ روئیں اور کہنے لگیں مجھے واپس لے چلو، لیکن طلحہ اور زبیر 50 افراد کو کچھ دلا کر لے آئے جنہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے قسم کھائی کہ یہ چشمہ حواب نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے بصرہ تک اپنا سفر جاری رکھا اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی تھی۔ طبری، ابن اسیر، مدائنی اور دیگر مورخین جنہوں نے سن 36 ہجری کے واقعات لکھے ہیں۔
اے مسلمانوں، اے عقل مندو، اے روشن فکرو، ہمیں اس مشکل کا حل بتاؤ۔ کیا یہ وہی بزرگ صحابہ ہیں جنہیں ہم عادل مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہترین انسان جانتے ہیں؟ جبکہ یہ لوگ اس آسانی سے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وہی گواہی جس کو رسول اللہ نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا اور جو انسان کو سیدھے جہنم میں لے جاتی ہے۔ پھر وہی سوال مسلسل اور مستقل طور پر دہرانا پڑتا ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر تھا۔ امام علی اور ان کے ساتھی باطل پر تھے یا کہ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر اور ان کے ساتھی باطل پر تھے؟ تیسرا کوئی احتمال نہیں ہے۔ قطعی بات ہے کہ صاف باطن محقق امام علی کو حق پر جانتا ہے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور جس طرف علی مڑتے ہیں حق اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ کا فتنہ اور ان کے ساتھیوں کا فتنہ فساد حق کے خلاف قرار پاتا ہے، جس سے اس قدر خوفناک آگ لگی کہ اس نے ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور اس کے نتائج آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ میں اطمینان قلب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری کتاب الفتن باب اس فتنے کا بیان جو سمندر کی طرح موجیں مار کر امڑ آئے گا میں ہے کہ جب طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ کے ساتھ بصرے کی طرف گئے تو حضرت علی نے عمار بن یاسر اور امام حسن کو کوفہ بھیجا۔ یہ دونوں ہمارے پاس آئے اور ممبر افروز ہوئے۔ امام حسن ممبر کے نیچے زینے پر بیٹھے اور امام حسن ممبر کے اونچے زینے پر بیٹھے اور عمار ان سے ایک زینہ نیچے بیٹھے۔ لوگ خطبہ سننے کے لیے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ عمار نے کہا، دیکھو عائشہ نے بصرے کی طرف کوچ کیا ہے، اور خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے رسول کی بیوی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ جلد نمبر 3 حدیث رقم 1981 مکتبہ رحمانیہ لاہور۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الخمس باب ازواج نبی کے گھروں کا بیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار فرمایا، یہیں سے فتنے نکلیں گے، یہیں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ جلد نمبر 2 حدیث رقم 344 مکتبہ رحمانیہ لاہور۔ اور بخاری نے اپنی صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عجیب و غریب بے ادبی کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے باپ نے انہیں اس قدر زد و کوب کیا کہ ان کے بدن سے خون نکل آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر جسارت کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طلاق کی تہدید کی اور یہ کہا کہ پروردگار اپنے رسول کو ان سے بہتر بیوی دے گا، اور یہ بجائے خود ایک داستان ہے کہ اس وقت اس پر بحث کرنا کتاب کو طول دینا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اہل سنت حضرت عائشہ کی اس قدر تعظیم و تکریم کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں؟ جبکہ رسول اللہ کی بیویاں بہت ہیں، اور ان کے درمیان وہ عورتیں ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق حضرت عائشہ پر برتری اور فضیلت رکھتی ہیں۔ کتاب کا حوالہ جامع ترمذی استیاب در شرح حال ام المومنین صفیہ اصابہ در شرح حال ام المومنین صفیہ۔ یا ان کے احترام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، یا یہ کہ امام علی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو کالعدم بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کے سامنے کہا گیا کہ رسول اللہ نے وصیت کی کہ آپ کے بعد علی امت کے ولی ہوں گے، تو انہوں نے کہا، آپ نے کب ایسی بات کہی ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، آپ میرے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے، آپ نے ایک برتن مانگا، میں وہ لینے کے لیے جھکی ہی تھی کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، میں آپ کی رحلت کی طرف متوجہ بھی نہ ہو سکی، پس آپ نے کس وقت علی کے بارے میں وصیت کی ہے؟ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازلی باب مرض النبی و وفاتہ۔ یا ان کا احترام اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے علی علیہ السلام سے جنگ کی اور ان کے بعد ان کے فرزندوں سے لڑیں، یہاں تک کہ جب جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن کے جنازے کو ان کے نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفنانے کے لیے لایا گیا تو انہوں نے کہا، میرے گھر میں نہ لاؤ اس شخص کو جس کو میں دوست نہیں رکھتی۔ کیا وہ یہ بھول گئی تھی، یہ تجاہل سے کام لے رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور ان کے بھائی امام حسین کے بارے میں فرمایا تھا،
حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا تھا خدا اس سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھتا ہے جو ان کو دشمن رکھتا ہے، اور فرمایا تھا میری اس سے لڑائی ہے جس کی ان سے لڑائی ہے، اور میری اس کے ساتھ صلح ہے جس کی ان کے ساتھ صلح ہے۔ اور بہت سی احادیث ہیں جن پر گفتگو کا یہ موقع نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایسا کیوں نہ فرمائیں، جبکہ یہ دونوں اس امت میں چمن رسالت کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ حضرت عائشہ کا ان سب باتوں کو فراموش کر دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے امام علی کی فضیلت میں اس سے کئی گنا زیادہ حدیثیں سنی تھی، اور رسول اللہ کے اتباع کے باوجود ان سے جنگ کر کے رہیں اور ان کے فضائل کو پس پش ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ ان سے عقیدت رکھتے تھے اور انہیں اوج ثریا پر لے گئے، اور ان سے متعلق بے شمار روایات وضع کیں، اور ان کے ایسے گن گانے لگے کہ انہیں امت اسلامی کا سب سے بڑا مرجع شمار کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آدھا دین تنہا انہی سے لیا، اور شاید دین کا دوسرا آدھا انہوں نے ابو ہریرہ کے لیے مختص کر دیا۔ وہ لوگ جو کچھ چاہتے تھے ابو ہریرہ وہی کچھ روایت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ابو ہریرہ کو اپنے سے قریب کر کے مدینہ کی امارت ان کے سپرد کر دی اور ان کے لیے قصر عتیق بنوایا، حالانکہ وہ نادار تھے۔ لوگوں نے ان کو راوی اسلام کا لقب دیا۔ انہوں نے بھی بنی امیہ کی حکومت مضبوط کرنے میں آسانی پیدا کی اور ان کے لیے نیا دین وضع کیا، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ جو ان کے نفس کی خواہش کے مطابق تھا، اور ان کی حکومت کو طاقت بخشتا تھا۔ جو میری ہستی تھی مٹ چکی ہے، نہ عقل میری نہ جاں میری، ارادہ ان کا دماغ میرا، خیال ان کا زباں میری۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ ایسا ساختہ پرداختہ دین تناقضات اور خرافات سے پر تھا، اور اس طرح حقائق دفن ہو گئے اور تاریکیاں دنیا میں پھیل گئیں، یہاں تک کہ خدا کا دین ان کے ہاتھوں میں بچوں کا کھلونا بن کر رہ گیا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اور لوگ معاویہ سے اتنا ڈرتے تھے جتنا خدا سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اور جب ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جب مہاجرین و انصار امام علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے تو پھر معاویہ کا امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنا کیسا تھا؟ وہ جنگ کہ جس نے مسلمانوں کو شیعہ و سنی میں تقسیم کر دیا اور اسلام میں ایک شگاف ڈال دیا جو آج تک پر نہیں ہوا۔ تو وہ ہمیشہ کی طرح نہایت سادہ سا جواب دیتے ہیں، علی اور معاویہ دونوں صحابہ کبار میں سے تھے، دونوں نے اجتہاد کیا، علی اجتہاد کے ذریعے حق تک پہنچے لہٰذا ان کو دگنا اجر ملے گا، اور معاویہ نے اجتہاد کیا اور اجتہادی خطا کی لہٰذا انہیں ایک اجر ملے گا۔ چنانچہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات زبان پر لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو، اور انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کے بارے میں تم سے ہرگز سوال نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان جوابات میں سستا اور سخن سازی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، نہ دین اسے قبول کرتا ہے، اور نہ شریعت اس پر ساد کرتی ہے۔ بارالہ میں خیالات کی کجی اور شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عقل سلیم بھلا کس طرح معاویہ کی اجتہاد پر اجر ملنے کو تسلیم کر سکتی ہے، جبکہ اس نے مسلمانوں کے خلیفہ سے جنگ کی اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل کیا، نیز ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ خدا کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ مورخین کے نزدیک مشہور ہے کہ معاویہ اپنے مخالفین کا کانٹا ہٹانے کے لیے مخصوص حربہ استعمال کرتا تھا اور کہتا تھا خدا کا لشکر تو شہد میں ہے۔ نہیں معلوم یہ لوگ کس طرح اس کو مجتہد مانتے ہیں اور اس کے لیے اجر کے قائل ہیں، جبکہ وہ ظالموں کا سرغنہ تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ جس کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افسوس عمار کو باغی اور ظالم گروہ قتل کرے گا، اور معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے جنگ صفین میں عمار کو قتل کیا۔ خدا معلوم یہ لوگ کس طرح اس کے اجتہاد کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اس نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو امام علی علیہ السلام پر سب و شتم نہ کرنے کی پاداش میں قتل کیا اور شام کے صحرا میں مرج عذرا میں دفن کیا۔ خدا معلوم یہ لوگ کس طرح اسے ایک عادل صحابی مانتے ہیں، حالانکہ اس نے جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ خدا معلوم یہ لوگ کیوں کر اسے برائیوں سے پاک جانتے ہیں، حالانکہ اس نے مسلمانوں سے نیزے کی نوک پر پہلے اپنے لیے اور بعد از اپنے فاسق بیٹے یزید کے لیے بیعت لی اور اس طرح نظام شورا کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔
کتاب کا حوالہ خلافت و ملوکیت مؤلفہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور یوم الاسلام مؤلفہ احمد امین مصری۔ خدا جانے یہ لوگ کیوں کر اسے مجتہد جانتے ہیں اور اس کے لیے اجر و ثواب کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اس نے لوگوں کو برسر ممبر امام علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول پر سب و شتم کرنے پر مجبور کیا، اور جنہوں نے اس حکم سے سرتابی کی انہیں قتل کر ڈالا اور اس بدعت کو جاری رکھا یہاں تک کہ بچے جوان ہو گئے اور جوان بوڑھے ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھوم پھر کر یہی سوال اٹھتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آخر ان دونوں گروہوں میں سے کون حق پر اور کون باطل پر ہے؟ یا تو یہ کہ امام علی اور ان کے ساتھی ظالم ہوں اور باطل پر ہوں، یا یہ کہ معاویہ اور اس کے ساتھی ظالم ہوں اور باطل پر ہوں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات صاف بتا دی ہے۔ بہرحال یہ بات محال ہے کہ تمام اصحاب کو بلا تخصیص عادل سمجھا جائے، کیونکہ عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ ان حوادث میں سے ہر ایک کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کو خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور اگر میں تفصیل میں جاؤں اور ان مسائل کے ہر پہلو پر بحث کروں تو بات کئی جلدوں تک پہنچ جائے گی، لیکن میں نے اختصار کے پیش نظر محض چند مثالوں پر اکتفا کیا ہے، اور الحمدللہ یہی میری قوم کے دعووں کو باطل قرار دینے کے لیے کافی ہیں، جس نے ایک طویل مدت تک میری فکر پر پہرے بیٹھائے اور مجھ پر حدیث فہمی کے دروازے بند رکھے تاکہ میں تاریخی واقعات کا تجزیہ نہ کر سکوں اور انہیں عقل متین اور شرع مبین کی میزان پر نہ تول سکوں، جیسے کہ قرآن اور سنت نے ہمیں سکھایا۔ اس اعتبار سے میں اپنے آپ پر غالب آتا ہوں اور تعصب کی گرد کو جو مجھ پر چھائی ہوئی تھی اپنے اوپر سے جھاڑتا ہوں، اور ان تمام زنجیروں کو جو مجھے 20 سال تک پہنائی گئی تھیں توڑتا ہوں۔ میری زبان حال کہتی ہے، اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں شامل کر لیا۔ اے کاش میری قوم اس جہان کو جسے وہ نہیں جانتی اور اس سے دشمنی کرتی ہے جان لے۔ شاید کہیں پسماندہ حقیقت تجھے مل جائے، تاریخ کی پھر از سر نو چھان پھٹک کر۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا آغاز صفحہ نمبر 166 تحویل مذہب سے کریں گے انشاءاللہ۔